ایک ایسا بادشاہ جس کے سامنے دشمن کانپتے تھے، لیکن جب اس کا سب سے بڑا دشمن اس کے ہاتھ آیا تو اس نے بدلہ لینے کے بجائے رحم کیا۔ آخر یہ کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 12ویں صدی میں پیدا ہوئے اور آگے چل کر اسلامی تاریخ کے عظیم ترین صحابہ سالاروں میں شمار ہوئے۔ اس زمانے میں مسلمان آپس میں تقسیم تھے، جبکہ صلیبی طاقتیں بیت المقدس پر قابض تھیں۔ صلاح الدین رحم اللہ نے اپنی زندگی کا مقصد مسلمانوں کو متحد کرنا بنا لیا۔ انہوں نے مصر اور شام کو ایک مضبوط قیادت کے تحت متحد کیا اور ایک ایسی فوج تیار کی جس نے صلیبی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پھر 1180 اہتمام میں حطین کا تاریخی معرکہ ہوا۔ صلاح الدین کی فوج نے صلیبی لشکر کو ایسی شکست دی کہ پورا خطہ حیران رہ گیا۔ سن 1191 کے آس پاس صلیبی جنگیں جاری تھیں۔ ایک طرف تھا صلاح الدین ایوبی اور دوسری طرف انگلستان کا مشہور بادشاہ رچرڈ شیردل۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت حریف تھے۔ ایک دن جنگ کے دوران رچرڈ شیردل شدید بیمار اور کمزور ہو گیا۔ اس وقت صلاح الدین کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن پر دباؤ بڑھا سکتے تھے، لیکن صلاح الدین نے دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کے لیے علاج اور دوائیں بھجوائیں۔ سوچیں، جس شخص سے جنگ ہو رہی ہو اسی کے لیے مدد بھیجی جائے۔ پھر دونوں کے درمیان کئی سخت معرکے ہوئے، تلواریں ٹکرائیں، تیر برسائے گئے اور میدان جنگ میں دونوں طرف کے سپاہی ڈٹے رہے۔ 1191 میں جنگ ارسوف میں رچرڈ کی فوج نے صلاح الدین کی فوج کو شکست دی، لیکن صلاح الدین نے پیچھے ہٹ کر ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی فوج دوبارہ منظم کی اور جنگ جاری رکھی۔ دونوں جانب سے مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی، مگر کوئی بھی فریق مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ آخرکار دونوں کو سمجھ آیا کہ یہ جنگ آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ بالآخر 1192 میں صلح ہوئی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، جبکہ عیسائی زائرین کو شہر میں مذہبی زیارت کی اجازت دی گئی۔ یہی صلاح الدین کی خاص بات تھی، دشمن کے مقابلے میں سخت لیکن اصولوں کے معاملے میں مضبوط۔ صلاح الدین ایوبی نے صرف جنگیں نہیں جیتی، انہوں نے اپنے کردار سے تاریخ میں جگہ بنائی۔ آپ کے خیال میں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ کون سا تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی تاریخی اور اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔